حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے مطالبے پر جو کہ انہوں نے معجزہ کرنے کا کہا اونٹنی کا، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ لیکن اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بے حرمتی کیسے کی گئی؟ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں ہی مل جائے۔ امام ابن حریر اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بنت مہیا تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچا زاد مصرع بن مہرج سے کہا کہ اگر تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن مجلس تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن سالف جو کہ ایک بدمعاش آدمی تھا اس سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدمعاش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مزدہ نے اس تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھیں اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر کار قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کی اطلاع ملی تو وہ دوڑ کر وہاں آئے اور آپ علیہ السلام فوراً تشریف لانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھا اور رونے لگے۔ اس پر فرمان الہی ہے۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا لیکن انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک مضبوط قدار نامی سردار اٹھا جس کی لوگوں میں بہت مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمع آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بدبخت آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم سمود کا سرخ فام آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا وہ سب سے بدبخت آدمی ہے میرے نزدیک۔